نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر امین، آج آپ حضرات کے سامنے مزید 4 سوال ہیں، ان کے جواب پیش کرنے ہیں۔ کل والے پیغام میں بھی طہارت پر 4 سوالوں کے جواب دیے تھے۔ آج بھی طہارت کی بنیاد پر ہی 4 سوال ہیں جن کے جواب آپ حضرات تک پہنچانے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ داڑھی کا کس حد تک کتنا حصہ دھونا فرض ہے اور خلا کتنا جائز ہے۔ تو جو چہرے کا حصہ داڑھی کے آنے سے پہلے دھونا فرض ہے، وہی حصہ داڑھی کے بعد جب داڑھی کے بال آ جائیں تو اتنا حصہ دھونا فرض ہے، اور داڑھی اگر بڑی ہو تو اس کا خلا جائز ہے۔ داڑھی اگر ہے گھنی، گھاٹی داڑھی ہے، تو پھر جتنا حصہ چہرے کا داڑھی کے آنے سے پہلے دھونا فرض ہے اتنا ہی بعد میں دھونا فرض ہے۔ اور اگر داڑھی ہے خفیف ہے، پتلی ہے، تو پھر اس کا جلد تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ جتنا حصہ داڑھی کے آنے سے پہلے دھونا فرض ہے اتنے پر پانی پہنچانا فرض ہے۔ اور جو بال نیچے داڑھی کے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے یہ نیچے بال لٹکے ہوئے ہیں، اب ان کا نہ دھونا فرض ہے نہ واجب ہے، بلکہ ان کا خلال سنت ہے۔ تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے۔ اور سوال نمبر 2، اگر کسی کی داڑھی گھنی نہیں ہے بلکہ پتلی داڑھی ہے، جلد نظر آتی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو بھائی پھر اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی کی داڑھی گھنی نہیں ہے، اس کی جلد نظر آتی ہے، تو پھر وہ یہ کرے کہ اس کی وہ جو جلد ہے وہاں تک پانی پہنچانا فرض ہے۔ جتنا چہرے کا حصہ دھونا فرض ہے وہاں تک اس کا جو پانی ہے وہ پہنچانا فرض ہے۔ اب جو بال نیچے لٹکے ہوئے ہوں گے وہ پہلے بھی ہم نے آپ کو بتا دیا، ان کا نہ دھونا فرض ہے نہ واجب ہے، بلکہ خلا جو ہے وہ سنت ہے۔ تو اگر کسی کی پتلی داڑھی ہے تو پھر اس کی جلد کے اندر پانی پہنچانا، جلد تک پانی پہنچانا فرض ہے۔ اگر کسی کی داڑھی گھنی ہے تو اس حصے کے بالوں کو دھونا فرض ہے۔ جتنے حصے میں داڑھی کے آنے سے پہلے چہرے کا جتنا حصہ دھونا فرض تھا اتنا ہی حصے میں جتنے بال ہوں گے ان کا دھونا فرض ہے، لیکن جو نیچے لٹکے ہوئے ہوں گے ان کا نہ دھونا فرض ہے اور نہ ہی ان کا دھونا واجب ہے۔ اور سوال تیسرا یہ ہے کہ اگر کسی کی داڑھی کہیں سے گھنی ہو، کہیں سے پتلی ہو، جلد نظر آتی ہو، کہیں سے آتی ہو کہیں سے نہ آتی ہو، تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی کی داڑھی کہیں سے پتلی ہے کہیں سے گھنی ہے، جہاں سے اس کی جلد نظر آتی ہے وہاں تک پانی پہنچانا فرض ہے، اور جس حصے پر داڑھی گھنی ہے جہاں سے جلد نظر نہیں آتی وہاں صرف بالوں کو تر کر لینا کافی ہے، اس سے اس کا وضو ہو جائے گا، اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ تو جہاں سے جلد نظر آ رہی ہوگی وہاں سے اس کے جلد کے حصے کو دھونا فرض ہے۔ باقی جہاں داڑھی گھنی ہے جب وہ بالوں کو تر لے گا تو اس کے چہرے کے قائم مقام ہو جائے گا، وہ کافی ہو جائے گا۔ اور اگر یہ کہ داڑھی کا جو حصہ گھنا ہے اس کے بال دوسرے حصے کی طرف آ جاتے ہیں، تو پھر بھی جو داڑھی کا حصہ ہے، داڑھی کا حصہ جہاں بال پتلے ہیں تو وہاں ان کو دھونا جسم تک پہنچانا ضروری ہے۔ جہاں داڑھی گھنی ہے وہاں تک صرف بالوں کو تر لینا کافی ہے،
وہ اس کے لیے جسم کے جلد تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ یہ جو رنگ ہے کیا اگر جسم پر رنگ لگ جاتا ہے کیا اس سے وضو اور غسل ہو جائے گا؟ تو نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے اگر رنگ ایسا ہے جس کی جلد نہیں ہے، جلد والا رنگ نہیں ہے، تو پھر تو اس کا وضو اور غسل ہو جائے گا۔ اگر وہ رنگ جلد والا ہے کہ وہ جسم کے اوپر تہ جم جاتی ہے تو اس کے تہ جمنے سے پانی جو ہے وہ جسم تک نہیں جا سکتا، تو پھر ایسے رنگ کو اتارنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے غسل یا وضو کر بھی لیا، ہاتھ پر یا جسم پر رنگ جمع ہوا تھا اور رنگ بھی تہ والا تھا کہ جس نے پانی کو جسم پر جانے سے روکا، تو ایسی صورت میں اس کا غسل اور وضو نہیں ہوگا، اس کو غسل اور وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ ہاں ایسا رنگ ہے جو جسم تک پانی پہنچانے میں رکاوٹ نہیں ہے، تو پھر اس پر دوبارہ غسل یا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا غسل بھی ہو جائے گا، اس کا وضو بھی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا ہے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔